اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی ٹی وی کی جانب سے حقوق قرآن کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج چھٹی گفتگو ہے، لہٰذا چھٹے پارے کے سلسلے میں آج آپ سے گفتگو ہوگی۔ گزشتہ گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں موجود ہوگی۔ میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ مالک ہم سب کی اس ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور ان تمام افراد کی کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کوشش کی ہے، اور خصوصاً جن کتابوں سے اور مقالے سے مواد لے کر ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، پروردگار ان برادران کی بھی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ مومنین، آج ہم چھٹے پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ چھٹے پارے میں سورہ مبارکہ نساء کی 148 سے لے کر 176، 148 سے لے کر 176 تک آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ مائدہ کی 82 یعنی 82 آیتیں اس سورہ کے اندر ہیں۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کی 148 سے لے کر 176 آیتیں اور سورہ مائدہ کی 82 آیتیں ہیں۔ ہم نے چوتھے اور پانچویں روز آپ کی خدمت میں سورہ نساء کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آج سورہ مبارکہ مائدہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کے فوائد اور اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں، دیکھیے یوں تو سب کچھ اہم ہے، لیکن جو باتیں اس وقت آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں، موٹی موٹی باتیں، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف تشویق کے لیے ہیں، تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو جائے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کا، ورنہ جو قرآن کی تلاوت کا معنوی اور روحانی فائدہ ہے اس کا ذکر کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ آپ خود محسوس کریں، جس وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ بیٹھ کر خدا کی کتاب پڑھ رہے ہوں، خدا کا بھیجا ہوا پیغام پڑھ رہے ہوں، اور سمجھ کے پڑھ رہے ہوں، اس لیے کہ عمل تبھی ہوگا جب ہم سمجھیں گے۔ جب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے، قرآن کے ساتھ ایک یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوا ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پائیں، ہم اسے سمجھ نہیں سکے ہیں، لہٰذا اس پہ عمل بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جس وقت ہم سمجھنا شروع کر دیں گے تو عمل کرنا بھی شروع کریں گے کہ خدا چاہتا کیا ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ مائدہ میں، سورہ مدنی ہے، اس سورہ کے اندر باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ کے پڑھنے کا فائدہ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن میں بعض آیتیں ناسخ اور بعض منسوخ ہیں، لیکن اس سورہ کا کوئی ناسخ نہیں ہے۔ یہ پیغمبر فرماتے ہیں، بالکل یہ سب سورہ مائدہ، اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں تمام یہود و نصارہ کے عدد سے 10 گنا نیکیاں درج کی جائیں گی، اور اتنی ہی برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یعنی جتنے دنیا میں یہود و نصارہ ہیں اور گزر چکے ہیں اور آئیں گے، ان کی جو عدد ہوگی، ان کی جو کوانٹٹی ہوگی، جتنے بھی شمارے ہوں گے، ان کے جتنے افراد ہوں گے، ان کی جو بھی تعداد ہو، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ، جو بھی آپ عدد جتنے بھی پروردگار کہہ رہا، ان کے عدد کے 10 گنا زیادہ
نیکیاں لکھی جائیں گی ایک بار اس سورے کو پڑھنے میں، اور 10 گنا زیادہ، یعنی اتنے ہی جتنی نیکیاں لکھی جائیں گی اتنی برائیاں ہمارے نامہ اعمال سے ہٹا دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی۔ کسی بھی حاجت کے لیے پیغمبر فرماتے کسی بھی حاجت کے لیے، آپ کو حاجتیں بہت ہوتی ہیں، ایک طویل فہرست حاجتوں کی، کسی بھی حاجت کے لیے سورہ مبارکہ نساء کی تلاوت کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ نے سوچا ہوگا مگر دین اور شریعت کے دائرے میں ہو، جائز ہو، پروردگار عالم اسے ضرور پورا کرے گا۔ آپ کی سوچی ہوئی بات، عام طور سے سوچی ہوئی باتیں ہم سوچنے کو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں، لیکن ضروری تھوڑی کہ سوچی ہوئی بات، لیکن اگر سورہ مبارکہ مائدہ پڑھ کر سوچیں گے تو انشاءاللہ خدا اس سوچی ہوئی بات کو پوری کر دے گا۔ اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہیں، اہم باتیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، بقیہ گفتگو انشاءاللہ پھر کل۔ شروع ہی یہ سورہ ہوتا ہے اوفوا بالعقود، تم نے جو کسی سے وعدہ کیا ہے، تم نے جو کسی سے عہد و پیمان کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا، اس عہد کو پورا کرنا، چاہے وہ وعدہ آپ کا آپ کے خدا سے ہو، چاہے وہ وعدہ ہمارا ہمارے نبی سے ہو، چاہے وہ وعدہ ہمارا ائمہ سے ہو، چاہے وہ وعدہ ہمارا اپنے گھر میں بیوی بچوں سے ہو، چاہے وہ وعدہ کسی اور سے ہو۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے اگر تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے وعدے کی وفائی کا، خصوصاً گھروں کے اندر۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، سب کے یہاں ہوتا ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے بچیں۔ مثلا ہم اپنے بچوں سے وعدہ کر کے نکلتے ہیں، نکلتے وقت بچے کہتے ہیں یہ لے آئیے گا، یہ لے آئیے گا، یہ لے آئیے گا۔ نہیں لانا ہے آپ صاف کہہ دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے شاید انہیں برا لگ جائے، یا پھر کچھ ایسی الفاظ استعمال کیجئے کہ بچے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے نہیں، وہ تو لے کے ہی آئیں گے، وعدہ کر کے ہاں ہاں بیٹا لے آؤں گا، اور آنے کے بعد بھول گئے، یار چھوڑو والی بات ہے نا۔ اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کیا تو قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ یا تو وعدہ مت کیجئے، لفظوں کو اس طریقے سے استعمال کیجئے کہ اسے وعدہ نہ سمجھے بچے، اور یہ کسی سے بھی ہو، خدا سے کیا ہوا وعدہ ہو، اہل بیت سے کیا ہوا وعدہ ہو، پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ ہو، یا ہمارا اپنا ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، خاندان، معاشرے، سوسائٹی، یا ہمارے کاروبار میں کسی سے کیا ہوا وعدہ ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے صاف طور سے۔ قرآن آپ دیکھیں یہ یونیورسل میسج ہے، عالمی پیغام ہے خدا کا۔ اس پیغام کو دنیا تک کب ہم پہنچائیں گے؟ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا ہمارا شرعی فریضہ نہیں ہے کہ اس پیغام کو ہم دنیا تک پہنچائیں کہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے؟ لوگوں تک پیغام قرآن پہنچائیں، اس لیے کہ قرآن کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یا قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ خدا کا کلام اس کے سارے بندوں کے لیے ہے، اور سارے بندے اس سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ لہذا اوفوا بالعقود، اگر ہم نے وعدہ کیا ہے کسی سے تو اس وعدے کو کسی بھی صورت میں ہم کو پورا کرنا ہی ہے، آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ دوسری بہت اہم گفتگو اس سورہ مائدہ میں ہے، اور وہ ہے دین کے کامل ہونے کا بیان۔ آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی سورہ مبارکہ مائدہ پروردگار عالم نے دین کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے مکمل کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں کہ ولایت مولا کائنات کے ذریعے سے دین پروردگار کی تکمیل ہوئی ہے اور دین پروردگار عالم مکمل ہوا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ مائدہ میں طہارت کے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، چاہے اس میں وضو کا مسئلہ ہو، چاہے تیمم کا مسئلہ ہو، چاہے غسل کے مسائل ہوں، اسی سورے کے اندر ہیں۔ تیمم کے مسائل تفصیل سے، وضو کے مسائل تفصیل سے، غسل کے مسائل تفصیل سے۔ اب آج جب آپ اس سورے کو پڑھیں گے اور یقیناً ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وہ اسی سورے کے اندر آپ کو سورہ مبارکہ مائدہ میں مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ مائدہ میں
حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو جناب آدم کے 2 بیٹے تھے. خدا نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو رد کیا. کیوں؟ دونوں نبی کے بیٹے تھے، اول مخلوق میں سے ہیں، خدا کے دونوں بندے ہیں، جناب آدم اور جناب حوا کے بیٹے ہی تو تھے. لیکن ایک بھائی کی قربانی قبول ہوتی ہے اور ایک بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف اور صرف اخلاص، وجہ صرف اور صرف خلوص، کہ ایک کے اندر خلوص تھا اور دوسرے کے اندر خلوص نہیں تھا. کم سے کم اگر آج آپ جب اس سورے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر ہم خدا کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ خلوص ہونا چاہیے تاکہ قبول ہو جائے، اور اگر خلوص نہیں ہے تو نبی کا بیٹا ہوگا تو بھی رد کر دیا جائے گا. جب نبی کی بیٹے کی قربانی بغیر خلوص کے رد کر دی جا رہی ہے تو ہماری قربانی بغیر خلوص کے. آج آپ دیکھیں دکھاوا اور نام و نمود کتنا ہوتا ہے. ہم نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو جب تک اس کا بورڈ نہیں لگ جائے، جب تک 10 لوگ جان نہیں جائیں، چاہے ہم مسجد میں دے رہے ہوں، عزاخانے میں دیکھ رہے ہوں دے رہے ہوں یا کہیں اور دے رہے ہوں، تصویریں کھنچوانا کون سی چیز ہے؟ اگر آپ نے خدا کے لیے دیا ہے تو خدا نے تو دیکھ لیا. اب فوٹو کس چیز کے لیے؟ اگر ہم نے خدا کے لیے کیا تھا تو خدا نے دیکھ لیا ہے. اب یہ تصویر کس بات کی؟ اگر ہم نے کسی مسجد کے اندر پنکھا، واٹر کولر، فرش، تعلیم دی ہے، اس پہ نام لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نے خدا کے لیے دیا تھا اور خدا سے اس کی جزا چاہتے ہیں تو خدا نے تو دیکھ لیا. خدا تو نیتوں سے واقف ہے نا. خدا کو پتا چل گیا کہ آپ نے ایک پنکھا دیا تھا مسجد میں اور آپ نے ایک واٹر کولر دیا تھا مسجد میں، آپ نے جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ نے دیا تھا، خدا نے دیکھ لیا، وہ اجر دے دے گا. یہ نام لکھوانے کا جو فیشن ہے نا، اس سے پتا چلتا ہے کہ خلوص نہیں ہے. آج جب آپ اس سورے کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب نبی کے بیٹے کی قربانی بغیر خلوص کے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کی قربانی بغیر خلوص کے کیسے قبول ہوگی؟ آپ پڑھیے گا جناب حابیل اور قابیل کا قصہ اسی کے اندر ہے، اسی سورہ مبارک ہے مائدہ میں ہے. اسے ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا تاکہ پتا چلے کہ آج تک ہم نے جو کام کیا ہے اس میں کتنا خلوص تھا، آج کے بعد ہم جتنا کریں گے اس میں کتنا خلوص ہوگا. اخلاص کی قیمت ہے. آپ یقین جانیں کہ جو بھی آپ راہ خدا میں کام کر رہے ہیں، اخلاص کی قیمت ہے، خلوص کی قیمت ہے. اگر ہمارے اندر خلوص نہیں، اخلاص نہیں ہے، قربانی قبول نہیں ہے. اسی کی طریقے سے ایک جملہ اور کہتا چلا جاؤں کیونکہ پھر پتہ نہیں کب موقع ملے. بات ہے، ایک لفظ سن لیجئے. ماہ ذی الحجہ میں جانور قربان کرتے ہیں ہم، کیسے کیسے دکھاوے ہوتے ہیں. ہم نے آج اس قربانی کو فیشن بنا رکھا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ جو چیز خدا نے عبادت کی تھی ہم نے اس عبادت کو فیشن بنا دیا. جب عبادت فیشن بن جائے گی تو پھر آپ اس عبادت کو قبول نہ سمجھیے. عبادت کو عبادت کیجئے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو. عبادت کو عبادت رہنے دیں، عبادت کو فیشن نہ بنائیں. آج ہمارے یہاں عبادتیں فیشن بن گئی ہیں. اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بس ایک آخری بات جو اس سلسلے میں بہت اہم ہے، اسی سورے کے اندر سورہ مبارکہ مائدہ میں خدا نے ان لوگوں کا ذکر کیا. دیکھیں جب خلوص ہوتا ہے، بات یہی چل رہی ہے نا، اخلاص. جب خلوص ہوتا ہے تو خدا ذکر کرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ چھپا کر کوئی کام کریں، جب خدا کو ظاہر کرنا ہوگا تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے. لیکن اگر آپ دنیا کو دکھائیں، خدا ہی نہیں ظاہر کرنا چاہتا ہوگا تو وہ 1-2 دن کے بعد وہ تصویریں مح ہو جائیں گی، تصویریں مٹ جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے، رکوع، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اور انگوٹھی دی ہے. ان کا باقاعدہ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر ذکر کیا ہے اور اس ولایت کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ولی ہیں. اور تمام کے تمام مفسرین نے اس آیت کا مصداق صرف اور صرف اور صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد کو بتایا ہے کہ اس آیت کے صرف اور صرف مصداق مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں ایک انگوٹھی زکوٰۃ میں دی. خدا نے اس کا ذکر کیا، قرآن میں ذکر کیا. کیوں؟ علی نے ذکر نہیں کیا. آپ اس چیز کی طرف جائیں، خود مولا نے نہیں کہا کہ میں نے حالت رکوع میں آج زکوٰۃ دے دی. نہ، قرآن نے قیامت تک کے لیے ذکر کیا کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے.
انگوٹھی خیرات کی ہے حالت رکوع میں. کیوں؟ اس رکوع کے اندر جو زکوٰۃ دی گئی ہے اس کے اندر خلوص اتنا تھا، اخلاص اتنا تھا کہ پروردگار عالم کو قرآن میں ذکر کرنا پڑا. اور قیامت تک جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو علی کی اس فضیلت کو اپنے سامنے رکھے گا. آپ غور کر رہے ہیں اخلاص کی خدا کیا قیمت ہے، خلوص کی خدا کیا قیمت ہے. ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے، خلوص ہی نہیں ہوتا ہے. جب تک پارٹی پہ نام نہیں آ جائے، بورڈ پہ نام نہیں آ جائے، پنکھا لگا ہے اس پہ نام لکھا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب خلوص ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے. ہم نے دکھانے کے لیے سارا کام کیا تھا. یہ سورہ مبارک ہے مائدہ آپ سے اخلاص طلب کر رہا ہے. آج جب پڑھیے گا اس کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر کہے گا کہ اپنے اندر خلوص پیدا کرو، اپنے اندر خلوص پیدا کرو، اپنے اندر خلوص پیدا کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.